ملک پاکستان دے عظیم قاری زینت القبرا احسن القرا جناب محترم قاری محمد کاشف نیاز سیواگی صاحب تشریف گنالن اللہ دی پاک کلام دی تلاوت دا شرف حاصل کرنن جناب محترم قاری محمد کاشف نیاز سیواگی صحیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ليت لك قال معاذ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت
لك وقالت هيت لك قال معاذ الله وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أيها
أيها الإنسان ما غرك بربك بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والزيتون وطور سينين صدق الله العلي العظيم
میں مخدوم زادہ سائیں محمد احمد سجاد ہاشمی صاحب کو گزارش کرے ساں واسن کافی پیش کرے سن درد پاک بابا سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دل درد تو ماندی نہ تھی وہ دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر میں ہو دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر سن گزر اصلو نہ ڈر یا سن گزر اصلو نہ ڈر ظلم قہر میں دل درد تو تیرے پیار دینا بس دیا تے رخ بدلے میں رہ گیا تے پیت پریت کو وہ پالے تے مال رڈے میں رل گیا ہکو ویلا ہے خوش وس دے میرے حق ہم سے میں رل گیا دیدار شد چھوک کنو تے مال لدے میں رل گیا دل درد تو ماندی نہ تھی وہ دل درد تو سون حال میں بے حال دا سون حال میں بے حال دا دشمن سجن پیا پھال دا پتا نہ پیا مہی والدہ وہ
کرتا نہ پیار او مہی والدہ سے بے خبر دل درد تو کیا بات ہے، واہ واہ ماننا یار دل درد تو اے نشک شراب دی چڑی مستی کہ نہ بھول دیا بھول گئیاں میں دلائی ہم در کھلیل والی زلفاں کھل گئیاں سرما پایا ہے یار دے ویکھن لئی ہنجو ڈل گئیاں علی حیدر یار نہ پایا تیرا ہڈیاں رل گئیاں دل درد تو ماندی نہ تھی او یار نعرہ تکبیر، محبت لال، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دل درد تو ماندی نہ تھی او یار دل درد تو چوک پہ سسی ایک دل کنو چوک پہ سسی ایک پنر بنایا سکھ کنو رہ گئی مٹھی منزل کنو رہ گئی مٹھی منزل کنو ظلمی سفر دل درد تو ہے عشق وچ مشکل ہے عشق وچ مشکل بہو چک چلتے گپ بہو ہمت کری اے دل بہو ہمت کری اے دل بہو اوکھے پہر ہوں دل درد تو ہر ویلے ٹانگا یاد دیاں بیٹھی رو رو کا گردارا فانا پام تے
काशिद भेजा मेरा ठीक गया हाल बीमार यार बड़ो सदा जीवन कूड़े ते अंदर दर्द हजारा यार फरीदा मैं तेई में बिछड़ी जिवें बिछड़ी कोंध कतारा दिल दर्द तू मांदी न थी वो दिल दर्द तू बोले दिल की बोलियां जायके की जुबां है शमा बोले 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 दिल बोले कोई निशी I love you कहे बने रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बोली क्या साइकिल की जुबां है शमा अभी मम्मी का है दुआ तकरार भी यही प्यार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी रोज शमा की हो मैं फिर और खुले पीछे बोली की जुबां है शमा वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली सामने मोहतरम साढ़े मुल्तान दे सराकी सोने फनकार रेडियो पाकिस्तान मुल्तान तो जिन्हों की आवाज़ समात फरमेंदे हो और मुख्तलिफ चैनल जो हडी मुराद जनाब साईं उस्ताद कमर इकबाल साईं तशरीफ गिरना लन वो आते अपने फन का मुजाहरा करे सन
Zigare sani dani rigo re sa ni sa ni da pa pa da ni ga ga ma re ga zigare sani dani rigo re sa ni sa sa pa pa ma ga re ga ma dha ni sa sa ni dha pa ma ga re ga re ga re sa ni da ni re ga re sa ni sa علی تو وقت کے نواب کوئی نہیں علی علی تو وقت کے نواب کوئی نہیں حسین داتا جواب کوئی نہیں علی کو جیڑا مرشد چمنے قبر دائیں ستے عذاب کوئی نہیں راتاں دے ڈھل دے تاریاں دن علی علی راتاں دے ڈھل دے تاریاں دن علی علی رب دے نبی پیاریاں دن علی علی راتاں دے ڈھل دے تاریاں دن علی علی رب دے نبی پیاریاں دن علی ٹپڑے پہاڑ جنگل ذکر علی کریں دن 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 قدرت دے کل نظارے قدرت دے کل نظارے یاد علی علی رب دے نبی پیاری یاد علی راتاں دے ڈھل دے تارے یاد علی علی رب دے نبی پیاری یاد علی دے ولی کنجا پھر کیویں بھی سو چھوڑا حق دے ولی کنجا پھر کیویں بھی سو چھوڑا حق دے ولی کنجا پھر کیویں بھی سو چھوڑا حق
کتے ولی کجا پھر کیویں وسار چھوڑا عرشی تے فرشی ساری یاتن ایلی ایلی رب دے نبی پیاری یاتن ایلی 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 قبلہ پتن تے بیڑی بیڑی وچ ایک پھل رتا جیا اے آپ دے نوکر سنگھ دے کمپوزیشن نہ چیز دیئے پیش بھی میں کیتا ہے ریڈیو پاکستان تو اے حکم میں یہ سنواؤ یار ہووے یار ہووے تا یہی دیا ہووے جی کو غیر خیال نہ ہو دارا خاص وفادہ ہووے وچ کو پلال نہ ہو بانگ کا عشق تا پکا ہووے بانگ کا عشق تا پکا ہووے وچ ٹھگ دلال نہ ہووے ایک دل بردا ایک دل بر ہوئے وچ دو بھائی وال نہ ہوئے ملتان بھلا باندن تیری ملاقات دے سکو جن بھی خواباں دن پتن تے بیڑی بیڑی وچ ایک پھل رتا جیاں مل کے وطن بچھڑو یا جنم دعا ہے مل کے وطن بچھڑو یا جنم دعا پتن تے بیڑی وچ ایک پھل رتا مل کے وطن بچھڑو یا جنم دعا ہے وطنا بچھڑو یا جنم دعا چلیے جت سوے کھا آٹھو لات چلیے جتی سوے کھا تیدیاں میں تیدی جن قسم جواب کہ وقت نہ بچھڑو یا جنم کو دعا مل کے وقت نہ بچھڑو یا جنم کو دعا اللہ توفیق دے بندہ سجنا نو مول لے اللہ توفیق دے
दा सजना नु मोल ले जीवे मेरा दिल जानी सोनी लड़ी जवानी जीवे मेरा दिल जानी सोनी लड़ जवानी नहीं कोई सोना तेरे जिया मिल के वतना छेड़ो पिया जन्म को दुआ के वतना विच पिया जन्म को दुआ चनास जिला जन आए लाए वक्त दिल तस्दीक कराला किसे अहले दिल इंसान को तेरी याद सिवा तेरी याद सिवा जी कुछ निकले सट छोड़ी दूर जहां को रखी याद वफा रखी याद वफा रखी याद वफा नहीं मुल लभदी कायनात दे किसे भी थां मैं सिर्फ जावे तुहे फुल सटिया ओ कटे लगे नी होर किना तो मैं पराई हो गई मिले आए भोला कर शुक्रिया था मिल के वतना बिछड़ या जन्म को दो मिल के वतना बिछड़ या जन्म को दो पतड़ी ते बेड़ी बेड़ी विच एक फुलता जिया मिल के वतना बिछड़ या जन्म को दुआ मिल वतना बिछड़ या जन्म को दुआ बोले दिल की बोलियां जायके की जुबान है शमा बोले 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 दिल बोले कोई निशी आई लव यू कहे कोई मिस यू का सिग्नल बने शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेचे बिल बोले क्या साइकिल की सुबह है शमा अभी मम्मी का है दुआ
लड़की की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। मोहतरम इज़्ज़त माब सही प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद सही आप तशरीफ़ गिरनानन जिन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है सुर ताल का सूफी आहंग। ही टॉपिक पे आपने गुफ्तगू करनी है और तुस हज़रात मोहब्बत नाल समात फरमाते बैठे हो, इंशाअल्लाह ज़रूर चर्चे सो सही प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम मियाँ मोहम्मद अयूब कुरैशी साहब, मोहतरम बिरादरम मखदूम मोहम्मद शहबाज शाह हाशमी साहब, हाज़रीन मोहतरम, ये आज की नशिस्त सालाना नशिस्त जिसमें दूसरी बार आपकी खिदमत में हाज़री हुई है। मखदूम साहब को अल्लाह ताला और भरपूर नेमतें अता फरमाए और ये नेमतें बांटते रहें, खैर के तक़सीम कार रहें और मुरझाए दिलों की आबियारी करते रहें। ये जो आज की नशिस्त है ये भी जो दिल बुझ जाता है, मुरझा जाता है, तो सुर ताल उसमें रंग भर देता है। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि जिस दिल में हुज़्न व मलाल पैदा हो जाए उसका दिल रंज का खूगर बन जाए, दिलगीर हो जाए, दिल दर्द तू मांदी नथी हो जाए, उसके लिए सुर ताल की महफिल अगर कैम कर दी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुरझाए हुए दिल में नूर भर देता है। ये अल्लाह की देन है। ये सुरताल जो है, सुर जैसे सुरदार को सब पसंद करते हैं और बेसुरे को कोई पसंद नहीं करता। कायनात की हर चीज़ जो है ये ताल में है, रिदम में है। अभी ये बरखुरदार ने जो कलाम पढ़ा, फिर आशिक रसूल का कलाम हो और फिर पढ़ने वाले भी माशाअल्लाह आले रसूल हों, तो वो दिलों में तराजू हो जाता है, दिलों में उतर जाता है, दिल के दर्द को दूर कर देता है। और कुछ दिल ऐसे होते हैं जिनमें दर्द ऐसा होता है उनको मज़ीद पुरदर्द कर देता है। तो मखदूम शहबाज हाशमी ने ऐसी सुरताल की सुरताल और फिर उसका सूफ़ी आहंग, अल्लाह से बातें करने वाली महफ़िल है। इन्होंने ये महफ़िल सजाई। तो परसों जो है हम बैठे हुए थे, एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो यहाँ ये मैक्स न्यूज़ के चीफ़ एडिटर इम्तियाज़ घुमन साहब आए हुए हैं।
تو جل اور تھل یہ ایک محاورہ تھا کہ جل تھل ہونا. یہ ملک اکمل صاحب نے یہ پڑھا بھئی جل تھل. کسی نے پوچھا اس کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھرپور ہو جانا. تو ماشاءاللہ گھومن صاحب بڑے کریٹو مائنڈڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ جل کا معنی پانی اور تھل کا معنی ریگستان. تو میں نے کہا بھئی یہ سبقت نے تھل کو بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے. یہ سبقت سامن رس پہ تاں سڈے اندر تھل ہے کیا بنسی. تو میں نے کہا کہ بھئی وہ سبقت جو ہیں، جب میں نے یہ مصرع پڑھا تو اس وقت وہ اس مصرے میں سبقت کا نام نہیں تھا. تو امتیاز گھومن صاحب نے فوراً کہا کہ یہ شاعری جو ہے یہ سبقت کی ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا یقیناً یہ سبقت کی ہے. یہ سبقت سامن رس پہ تاں سڈے اندر تھل ہے کیا بنسی. اب یہ ردم جو ہے، یہ تال جو ہے، یہ اتار چڑھاؤ جو ہے، اب یہ اللہ کی دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سر جو ہے، سریلی آواز، یہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے، سب کی آواز سریلی تھی. کسی کی بہت اچھی تھی. داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو جبل و طیور ان کے ساتھ چلتے تھے. یہ اللہ کی دین ہے. تو لہن داؤدی جو ہے وہ مشہور ہے. اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ حسن صوت، حسن صورت اور حسن سیرت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے. تو یہ سرتال کا صوفی آہنگ جو ہے، یہ میں شکر گزار ہوں. ایک کتاب جو ہے یہ وجود میں آ گئی. یہ بھی اللہ رب العزت کی دین ہے. میں سلسلہ قادریہ کا ہوں یہ 3 سال سے. لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی سریلی آواز، سریلی سر کی تانیں جو ہیں، جب وہ دل میں ٹکراتی تھیں، سماعتوں سے ٹکراتی تھی تو وہ دل میں اترتی تھی. میں نے کہا کہ جی یہ ایک کتاب جو ہے اس پہ لکھنی چاہیے. پھر کوئی کہتا جی بھی آپ قادری ہیں، یہ ہے وہ ہے. بہرحال اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ایک کتاب ایسی وجود میں آ گئی. جب میں نے اس کتاب کو پڑھا، جب میں نے یہ پڑھنا یعنی اس کی تحقیق شروع کی، تو مجھے پتہ چلا کہ مولانا روم نے ان کے بیٹے نے ولد نامہ لکھا ہے. اب ولد نامہ میں انہوں نے ایک ایسی حدیث کوٹ کی ہے جس کو ابو سعید ابو الخیر نے بھی کوٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک چرواہا جو ہے اس کی صحابہ نے شکایت کی. انہوں نے کہا کہ جی ایک جنگل میں ایک چرواہا ہے، وہ بانسری بجاتا ہے اور اس کی سر کی جو تانیں نکلتی ہیں وہ جتنے جنگل کے چرند پرند جانور ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بانسری کی آواز سنتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے آؤ. ان کو لایا گیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی جو بجاتے ہو وہ بجاؤ. انہوں نے جب بانسری بجائی تو سب کے دل جو ہے وہ دھڑکنے لگے. تو گھومن صاحب اس دن کہہ رہے تھے، اس پر گفتگو ہماری جاری تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ دل کی دھڑکن جو ہے اس میں بھی ایک ردم ہے، یہ بھی تال کے تحت چلتی ہے. دنیا کی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ردم نہ ہو، تال نہ ہو. تو جب انہوں نے یہ شروع کیا تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے کوئی رو رہا تھا، کسی کی ہچکی بندھی ہوئی تھی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو علی کو میں نے راز دیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ راز انہوں نے وہاں اگل دیا ہے۔ اور ہوا یہ کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70,000 کے قریب جو ہیں وہ مخفی علوم جو ہیں وہ عطا فرمائے گئے۔ حضرت علی کو بھی آپ نے عطا فرما دیے، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ بتانا کسی کو نہیں، یہ راز جو ہے یہ افشا نہیں کرنا۔ لیکن علی سے رہا نہ گیا، انہوں نے جنگل میں چلے گئے۔ جنگل میں ایک کنواں تھا، اب کنویں کی منڈیر پر بیٹھے تو وہاں جو باتیں کی تو آپ کا لعاب جو ہے وہ کنویں میں گرا۔ کنویں سے ایک بانس کی، یہ جو بانس جو ہے وہ نئے جس کو کہتے ہیں، وہ نکلی۔ تو وہ چرواہا جو تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک دن حضرت علی جو ہے یہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے اور فوری طور پر ایک بانس جو ہے یہ اگ گیا ہے۔ تو انہوں نے وہ بانس کاٹا۔ یہ مولانا روم نے اپنے اس میں مثنوی میں لکھا ہے، وہ بانس کاٹا، اس میں سوراخ کیے۔ جب سوراخ کیے تو اس میں آواز جو ہے اپنا پھونک جو ہے وہ ماری، سانس اس میں بھرنا شروع کی تو اس سے سر کی تانیں نکلنا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کی سر کی تانیں جو ہیں یہ اپنے اصل سے بچھڑی ہوئی ہیں، اب یہ راگ الاپ کر رہی ہیں کہ کب وصال ہو۔ اب یہ جو راگ جو ہے یہ سر کی تانیں جو ہیں اس میں ایک ایسا درد ہے جی میں بچھڑی کونج کتاراں، غلام فریدہ میں ایویں رواں جی میں بچھڑی کونج کتاراں۔ اب یہ بچھڑی کونج کتاراں جو ہے یہ بھی اپنے اس سے جو کیا ہوتا ہے وہ اس سے بچھڑ چکی ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ اپنے اصل سے بچھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ جو صدائے کن جو ہے یہ قالو بلا الستو بربکم قالو بلا، کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا حبوت بنایا گیا اور روح کو حکم ہوا کہ اندر جا، تو جب اس نے اندر کا چکر لگایا تو اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہ گھبرا کر باہر نکلی۔ تو اللہ رب العزت نے لفظ کن فرمایا۔ اب کن کی صدا سن کر اس میں اتنی سر کی تانیں تھیں کہ روح داخل ہوئی۔ اب اس نے کہا کہ جب تک اب مجھے کھینچ کر نہیں نکالا جائے گا اس وقت تک میں نہیں نکلوں گی۔ اب یہ ایک ردم بن گیا۔ یہ سیدنا رویم نے اس روایت کو لکھا ہے۔ اب ساری کائنات کو آپ دیکھیں تو مجھے بھی کسی نے، میں نے اس مقدمے میں لکھا بھئی آپ نے یہ کیوں لکھا ہے، یہ کیا وجہ کیا ہے آپ کا، نہ آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ لینا نہ دینا۔ میں نے کہا یار مجھے کوئی اس کے راگ واگ کا تو زیادہ علم نہیں ہے، یہ قول قلبانہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات جو ہے یہ مدت سے بچپن سے لے کر منیر رضمی کے ساتھ ہمارا گزرا ہے بڑا عرصہ، تو مجھے سردار اچھے لگتے ہیں، بے سرے اچھے نہیں لگتے، اور یہ سردار ہر شخص کو اچھا لگتا ہے، اور بے سرا کہتے ہیں نا دیہات میں یار بڑا بے سرا آدمی ہے، تو بے سرا کسی کو نہیں بھاتا۔ گویا کہ کائنات میں اگر کائنات تال میں نہیں ہے، ردم میں نہیں ہے، تو وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ تو گویا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ردم میں رہے، اپنی تال میں رہے، اور اگر اس میں رہے گا تو ڈھیر ساری چیزیں جو ہیں وہ وجود پاتی ہیں، وجود میں آتی ہیں۔ مخدوم شہباز شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سرتال کا ایک ٹائٹل جو ہے اس کو نام دے کر یہ ہماری بھی بہت عزت افزائی فرمائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رات جو ہے اس رات کو بھی اس میں بھی انہوں نے نور بھر دیا ہے۔ سٹارٹ جو انہوں نے لیا اللہ نور السماوات خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فقیر فرید دے کول ہے، تو یہ جو نور جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ مخدوم صاحب کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔
یہ اگر ڈھونڈنا ہو تو ان کے ہاں مل جاتا ہے۔ تو یہ جو رشد و ہدایت جو ہیں اس میں ڈھیر سارے یہاں سردار جو ہیں وہ آتے ہیں، سر کی تانے بکھیرتے ہیں۔ دل درد تو ماندھی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوندن۔ یہ جو سرتال کا سوز جو ہے، درد جو ہوتا ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ ابن عربی نے اس پر بہت لکھا، انہوں نے کہا کہ جو دل جو ہے ماندہ ہو جاتا ہے کسی مصیبت کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر اس کو سریلی آواز کو سن لیا کرے۔ تو ہاں جی، تو سریلی آواز، آپ حیران ہوں گے، یہ قرآن مجید جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن بھر جو ہے تنگ کرتے، اور جب شب کو بیت اللہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تو ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، عبداللہ بن امیہ، یہ بڑے بڑے، ولید بن مغیرہ، یہ چھپ کر قرآن سنتے۔ اب وہ ایک دوسرے سے چھپے ہوئے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جب ملتے، وہ کہتے یار کل ہم نے نہیں آنا، کل جو ہے نا ہم ان کو دن کے وقت تنگ کرتے ہیں اور رات کو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سنتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وہیں تشریف فرما ہوئے اور ابو موسیٰ اشعری کو سننے لگے۔ اس کے بعد آپ جب ملے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ رب العزت نے داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری تمہارے گلے میں رکھ دی ہے۔ تو گویا کہ یہ زبور کا معنی ہے گیت، یہ زبور پوری کی پوری جو ہے یہ اشعار کی، یہ سبقت یہ اشعار کی صورت میں تھی۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، روزانہ نہیں پڑھتے تھے، باقاعدہ سٹیج، جیسے یہ سٹیج سجایا جاتا تھا، کئی مہینوں کے بعد پڑھتے، جب پڑھتے تو ان کے پاس ایک باجا تھا، جیسے یہ ہمارے پرانے باجے ہوتے ہیں یوں بجانے والے، یہ جو اس قسم کا ہارمونیم ٹائپ جو ہے، باجا بجاتے تھے اور ساتھ ہی ترنم کے ساتھ زبور پڑھتے، اور کئی جنازے اٹھتے۔ محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ 1200 جنازے اٹھتے، لیکن داؤد علیہ السلام کی آواز سننے کے لیے وہ ضرور آتے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ سر میں، سریلی آواز میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سرتال کا صوفی آہنگ انشاءاللہ، یہ صوفیاء جو ہیں، یہ کوئی صوفی ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس میں نے لکھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر یہ بابا بگا شیر تک جو ہے، جتنے صوفیاء آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے جو صحابہ آئے ہیں، یہ سارے سریلی آواز کو پسند کرتے رہے ہیں۔ یہ جو فتوے دائر کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو باجا بجانا یا کچھ اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، لیکن سریلی آواز کے ساتھ اختلاف جو ہے یہ آج تک نہ کوئی کر سکتا ہے، چونکہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ تو مخدوم صاحب نے اس کو ایک تسلسل دے کر علاقے کے لوگوں کے لیے خاص طور پر اور دور والوں کے لیے بالعموم ایک نہایت ہی دل کی راحت کا سامان پیدا کر دیا ہے، اور ایک محفل سجا دی ہے۔ اللہ رب العزت مخدوم محمد شہباز شاہ کو مزید اور نعمتیں عطا فرمائے، برکات عطا فرمائے، ان کا ہاتھ کشادہ رہے اور خیر کا تقسیم کار رہے، محبتوں کا تقسیم کار رہے، اور اللہ تعالیٰ منیر رضوی کو بھی ہمت دے تاکہ ہم ان کو دیکھتے رہیں۔